السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ 9-10 محرم کے اندر جلد سے جلوس نکالنا اور جو ہے راستے بلاک کرنا، اس کی کیا حقیقت ہے اسلام کے اندر؟ کیا یہ عمل کرنا جائز ہوگا کہ روڈ بلاکس کیے جائیں اور جلد سے جلوس نکالے جائیں اور لوگوں کو تکلیف ہو، راستے بند ہو، راستے میں کنٹینرز لگائے جائیں؟ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی ویڈیو کے اندر، اور اس کے کیا معاملات ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اگر یہ عمل کوئی کرتا ہے، راستوں میں جلوس جلد سے نکالتا ہے، تو کیا یہ جائز عمل ہوگا یا لوگوں کے لیے تکلیف؟ جو ایک حدیث آپ سوچیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ راستے کے اندر اگر کوئی شخص کو کوئی چیز تکلیف دیتی ہے، کانٹا ہو، پتھر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر کوئی شخص اس کو تکلیف کو ہٹا کے سائڈ پہ کر دیتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے راستے کے اندر تکلیف پیدا کرنا، لوگوں کے لیے دشواری پیدا کرنا اور راستے بلاک کرنا، اور پیشنٹ جو ہوتے ہیں، مریض جو ہوتے ہیں ایمبولینس کے ذریعے، وہ ٹریفکوں میں پھنستے ہیں، تو یا تو ان کو اتنا زیادہ گھوم کے جانا پڑتا ہے کہ راستے میں ہی جو ہے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس معاملات میں کس کو غور و فکر کرنا چاہیے اور کیا معاملات لے کے چلنا چاہیے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں بھی جانتے ہیں کیا معاملات ہیں اس کے اوپر۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک شیعہ عالم کا موقف رکھتے ہیں آپ کے سامنے، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کبھی تعزیے پہ فتویٰ دیا، کبھی علم پہ فتویٰ دیا، کبھی جلوسوں پہ فتویٰ دیا، کبھی عزاداری پہ فتویٰ دیا، کبھی کالے لباس پہ فتویٰ دیا۔ اچھا، ابھی کچھ روز پہلے قبلہ میں گجرات میں تھا، جنماشٹمی کا زمانہ تھا، کرشن جی کی مورتی نکلی تھی۔ جب گنپتی جی کا زمانہ آتا ہے تو ممبئی اور اطراف میں گنپتی جی کی مورتی نکلتی ہے۔ ہمارے بنگال میں جب درگا اور کالی جی کا زمانہ آتا ہے تو ہمارے بنگال میں درگا اور کالی جی کی مورتی نکلتی ہے۔ مولانا، میں بچپن سے جوان ہو گیا، چہرے پر آپ نے میرے داڑھی آتے دیکھا، آپ کے گھوٹ میں بیٹھا ہوا ہوں میں، قبلہ آپ گواہی دیجئے، بچپن سے جوان ہو گیا، میں نے ہوش سنبھال لیا، مگر میں نے آج تک نہیں سنا کہ کبھی کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہو کہ کرشن کی مورتی دیکھنا حرام، گنپتی کی مورتی دیکھنا حرام، درگا اور کالی کی مورتی دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر جیسے ہی محرم آتا ہے، یہی مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سو دوستو، آپ کے سامنے میں نے شیعہ عالم کا موقف پیش کر دیا۔ انہوں نے آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا کہ کالی مورتی لے جانے پر تو کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ اس کو دیکھنا حرام ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں، اور شیعوں کے جب جلسے جلوس نکلتے ہیں، کالے کپڑے وغیرہ، نظر و نیاز ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بہت سارے فتوے آ جاتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ فرقہ واریت کی وجہ سے یہ معاملات پیش آتے ہیں، تو اس سے جو ہے فرقہ واریت سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے، ایک دوسرے پہ فتویٰ گیری اور اس طرح کے معاملات نہ ہو سکیں۔ تو واضح طور پہ قرآن شریف آپ کو کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 159 کے اندر، سورہ روم آیت نمبر 32 کے اندر، کہ آپ نے فرقوں کے اندر جدا جدا نہیں ہونا۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا ہے اور قرآن کو پکڑنا ہے تاکہ آپ سیدھے راستے پہ چل سکیں۔ تو بہرحال آپ کے سامنے میں نے شیعہ عالم کا موقف پیش کر دیا، لیکن جلد سے جلوس نکالنا جو ہے یہ درست عمل تو نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا، آگے موقف لیتے ہیں مفتی طارق موسی صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ میں نے کبھی بھی ان ٹاپکس پر بیان نہیں کیا ہے، کبھی بھی نہیں، نہ یزید کا ٹاپک کبھی چھیڑا، نہ باغ فدق کا ٹاپک کبھی چھیڑا۔ میں چھیڑنا چاہوں بہت تمیز سے چھیڑ سکتا ہوں، لیکن عوام کی عادت ہے جو چھیڑو گے عوام چھیڑے گی، اس میں ایک طویل بحث، لا حاصل بحث شروع ہو جائے گی۔ وہی بات ہے نا، حضرت معاویہ اور حضرت علی کی لڑائیوں کا تذکرہ کر رہے ہو، جب حضرت حسن نے بیعت کر کے حضرت معاویہ حضرت علی کی لڑائی ختم کر دی تو آپ بھی ختم کر دو، کیا خیال ہے بھائی؟ حضرت حسن جو بیعت ہوئی حضرت علی کے ہاتھ میں، اس لیے تھوڑی ہے کہ دوبارہ یہ اس لڑائیوں کے چرچے ہوں، وہ اس لیے بیعت ہو گیا کہ چلو یار جو صحیح غلط کو چھوڑو، لڑائی کیا کرو ختم، تو کر دی۔ تو آپ اہل بیعت کو اگر مانتے ہو تو حضرت حسن کی مانو نا، ختم کر دی تو آپ بھی ختم کر دو۔ اب بھی آپ شروع کر رہے ہو یوں، وہ صحیح تھا تو وہ غلط تھا، تو یوں تھا تو یوں تھا، اس کا مطلب آپ فسادی ہو۔ کیا 9ویں اور 10ویں محرم میں تعزیہ پر دیکھنا جائز نہیں ہے؟ شیعہ لوگوں کا مذہب ہے تعزیہ اور ماتم، تو ان کو کرنے دیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، آپ نہ کریں، یہ کام اسلام میں نہیں ہے یہ چیزیں۔ سو دوستو، آپ کے سامنے مفتی طارق موسی صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا
تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں, اپنا مسلک چھوڑو نہیں. تو اس طرح کے معاملات میں یہ فرقہ واریت کی اور فروغ دینے والی بات ہو گئی کہ آپ جو ہے دوسرے مسلک کو جو ہے آپ چھیڑو نہیں, اپنے فرقوں پہ چلتے رہو. تو قرآن تو واضح آپ کو دلیل دے رہا ہے کہ آپ نے فرقے ٹکڑے نہیں ہونا. شاید طارق مسعود صاحب نے وہ آیت ہی نہیں پڑھی ہو سکتا ہے ان کے یہ آیت ان تک پہنچی نہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس کا ترجمہ نہ پڑھا ہو. تو بہرحال آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا. انہوں نے کہا کسی کو آپ کچھ نہ کہیں, اور یہ ویسے تو درست نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ویسے درست نہیں ہے, لیکن اگر آپ جو ہے کسی کے مسلک کو چھیڑے نہیں, اپنے مسلک کو آپ فالو کرتے رہیں تو یہ معاملات ہے. لیکن قرآن و حدیث کو آپ نے فالو کرنا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الوداع کے خطبہ میں کہا تھا کہ یہ کتاب کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں. تو کتاب, جب آپ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو آپ سیدھی راہ پر چل سکیں گے. تو فرقے ٹکڑے ہوں گے, بزرگوں کی کتابوں پہ عمل پیرا ہوں گے تو آپ جو ہے بھٹک سکتے ہیں. اس میں خدشہ ہے کہ آپ جو ہے غلط راہ پہ نکل سکیں. تو بہرحال آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تعزیے, آگ پر ماتم, کوئلوں پر ماتم, زنجیر زنی, یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی یہ اسلام میں بدعات ہیں اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے. یہ عزاداری ہے, اس کا شیعہ علی سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے جو ایران کے شیعہ ہیں نا وہ انڈیا پاکستان کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ شیعہ علی نہیں, یہ عزادار ہے. ان کے ہاں یہ چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. اور اس طریقے سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا, پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائے معاملات, میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا یہ گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دن وہ محرم کے جلوس میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا تو گھوڑے نے اس کو ٹھوکر لگا دی, غلطی ماری. تو کہتے بابا یہ ہوا. اس نے کہا اچھا ہوا تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت حسین کا ذوالجناح نہیں ہے جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے, یہ ان کا بنایا ہوا ذوالجناح ہے. اور وہ مجھے یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا تو بعض کا دل کرتا ہے کہ میں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے نا اور اینڈ پہ بڑے بت کے اوپر جا کے کلاڑا رکھ دیا تھا, تو میں بھی چاہتا ہوں یہ سارے اس قسم کے جتنے تعزیے بنائے ہوئے ہیں اور پنجے کھڑے کیے میں یہ سارے توڑ کے نا تو سب سے بڑا جو ہے نا گامے شاہ اس کے کندھے کے اوپر جا کے وہ کلاڑا رکھ دوں. دیکھیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا فکر اہل بیت کو نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں نا کیا ان میں جا رہا ہے. یہی ہمارے شیعہ عالم ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کافروں کو کیا امیج جاتا ہے جب ہم لوگ گستاخانہ کارٹونز کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو سر جب آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس پہ چھریاں مارتے ہیں, آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں, اس سے کیا غیر مسلموں کو امیج جائے گا کہ یہ اسلام ہے. وہ تو کہیں گے سر اس طرح کا اسلام تو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بالکل چیزیں بدعت ہیں جی. یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں, یہ وہی بدعت ہے کہ جو مختلف شکلوں میں مختلف مکاتب فکر میں آئی ہوئی ہے. یہ ذرا ڈومینیٹ ہو جاتی ہیں, اور ظاہر ڈومینیٹ ہے بھی ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے یعنی ماتم کرنے سے اور اس قسم کے نوحے پڑھنے سے جس میں جھوٹ ہو, یعنی اس طرح کی چیزوں سے بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جو بنا کے میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ اس کے اوپر موجود ہے. 66A مسئلہ واقعہ کربلا اور محرم سے متعلق 5 علمی پوائنٹس, اس کے کلپس جو ہیں وہ ملینز آف پیپل تک پہنچے. یہ غلط ہے, چیزیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پر میں وہ بات بھی تلخ کر دوں جو پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں نا بھائیوں, جلوس روڈز بلاک کر کے, ٹریفک کو بلاک کر کے, یہ جو انڈیا پاکستان کا گندا کلچر کہ جب تک ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے ہمارا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں ہوگا, 8-10 مریض نہ مر جائیں جب تک جو ہے ایمبولینس کے اندر ٹریفک کے پھنس جانے کی وجہ سے. یہ مذاق نہیں ہے, ہم نے خود دیکھا ہے یہ چیزیں. کئی دفعہ تو عورتوں کی ڈیلیوری جو ہے نا وہ رکشوں کے اندر یہ پاکستان میں ہو چکی ہیں, خبریں آ چکی ہیں صرف ٹریفک کے بلاک ہونے کی وجہ سے. کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے, نہ بریلویوں کو اجازت ہو 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنے کی اوپنلی سڑک پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا سیرمنی منانے کی, وہ بات الگ ہے. یا شیعہ 10 محرم کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہیں, کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی گراؤنڈ میں اجازت دیں, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں, جو مجلس کرنی ہے یا کوئی پروگرام کرنا ہے کسی مکتب فکر. اہل حدیثوں کو بھی کوئی اجازت نہ دی جائے کہ یہ جو ہے وہ حرمت رسول ریلیاں اور یہ جو یکجہتی کشمیر ریلیاں یہ جو گورنمنٹ نکلواتی ہے, یہ کام بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. سڑکوں پہ کسی کو یہ تماشا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے.
सो दोस्तों सारे उलमा-कराम को मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने आपको वाज़ेह तौर पे बता दिया कि इस तरह के मामलात की कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप रोड को ब्लॉक करें, रास्तों को ब्लॉक करें, लोगों को परेशानी के अंदर मुब्तला करें। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे मरीज़ जो है रास्ते में दम तोड़ देते हैं, ख़वातीन जो होती हैं वहीं पर ही डिलीवरियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह के मामलात के अंदर गौर व फ़िक्र करना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम लोगों को तंग करें, लोगों को परेशान करें। तो इस तरह के मामलात के अंदर एक एनवायरनमेंट गवर्नमेंट को चाहिए कि एक एनवायरनमेंट दे दें उनको, एक ग्राउंड दे दें कोई बड़ा सा, इस तरीके से जो इंजीनियर साहब ने भी आपको कहा इसके अंदर कि एक मशवरतन एक बात कही कि बड़ा ग्राउंड एक दे दिया जाए, वहाँ पे वो अपना जो भी अमल करना चाहें, उनका अपना फ़िरका है, अपनी मसलक है, उसके मुताबिक वो चलना चाहते हैं, बिल्कुल उनको इजाज़त है, बिल्कुल चलें। और इसके अंदर उनको एक एनवायरनमेंट ऐसा दे दिया जाए जहाँ पे वो पुरसुकून तरीके से जो भी अमल करना चाहें कर सकें। रोड के अंदर, रास्तों के अंदर ब्लॉक करके, लोगों को तंग करके, परेशान करके, अजियत में डाल के, रास्तों को इतना घूम फिर के जाना पड़ता है। अभी आपको पता है क्या सिचुएशन चल रही है, लोगों के माहौल कैसा चल रहा है, महंगाई कितनी उरूज पर है और लोगों के पास पेट्रोल वगैरह नहीं डलवाने के पैसे नहीं है, तो कितना घूम घूम के लोगों को जाना पड़ेगा और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसके अंदर कभी भी कोई भी अर्जेंसी हो जाती है इंसान को और अर्जेंट तौर पे बाहर निकलना पड़ता है। वैसे तो वाज़ेह तौर पे छुट्टी हो जाती है 9-10 मुहर्रम की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अर्जेंट बेसिस पे उसको किसी काम से निकलना पड़ता है और वो कितना तंगी का शिकार होता है, कितनी मुश्किलात का शिकार होता है। तो इसके अंदर गौर व फ़िक्र करना चाहिए। बाकी ये कि आपके सामने सारी वीडियोज़ मैंने रख दी हैं, सारे टॉपिक्स इस हवाले से। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू